بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمس اکسیر، اس قلم وہیبہ فاطمہ۔ قسط نمبر 8۔ رات کے 3 بج چکے تھے پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بالآخر زرمش تھکتی اٹھ بیٹھی اور کھڑی ہوتی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ بال کمر پر بکھرے تھے اور کچھ چہرے پر بکھرے تھے۔ کمرے میں نیم تاریک روشنی تھی جو ماحول میں فسو پیدا کر رہی تھی اور اس کا ذہن صرف اور صرف ابرار کو سوچ رہا تھا۔ ابرار، اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد تھا جسے وہ سوچ رہی تھی، جسے بالکل ویسا ہی اس نے سوچا تھا، پڑھا لکھا، امیر اور خوبرو شخصیت کا مالک۔ یار زبان جو ہے نا میری پھسل رہی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، میں پڑھ لکھ رہی ہوں اپنی طرف سے لیکن زبان پھسل پڑ رہی ہے۔ مجھے نا زکام ہے جس کی وجہ سے نا میری زبان بہت زیادہ پھسل رہی ہے، اور ویسے مجھے زبان پھسلنے کا تھوڑا سا ایشو ہے، تو آپ ذرا مینج کر لیں۔ بھلا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ کیا اس کی سارے زخم بھرنے کا وقت آ گیا تھا؟ کمرے میں موجود کھڑکی کھلی تو ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا اور بال اڑتے چہرے کے پیچھے ہو گئے۔ مسکراتی زرمش طمانینت سے آنکھیں موند گئی، جسم میں سرور پھیلنے لگا تھا۔ اچانک سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ یہ کمرہ جو ہمیشہ سے اسے ایک تپتی آگ کی بھٹی لگتی تھی، یہ بھی اس پر سکون لگنے لگا تھا، یہ بھی اب پرسکون لگنے لگا تھا۔ ابرار کو سوچتے اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھرنے لگی تھی۔ وہ پتھر دل لڑکی جس کا زمانے نے اب تک بولڈ اور جنگلی روپ دیکھا تھا، اس وقت وہ کسی کہانی کی پرکشش ہیروئن لگ رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے رخ بدلا اور شیشے کی جانب قدم بڑھائے اور اپنے سراپے کو رنگ و روپ کو بغور دیکھنے لگی۔ سفید رنگ میں زرد رنگ کی آمیزش تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے چہرے کو چھوا۔ زمانے کی سختی نے اس کے رنگ و روپ پر اتنا گہرا اثر ڈالا تھا کہ اس کے رنگ کا گلابی پن زردی میں بدل چکا تھا۔ آنکھیں خوبصورت ہونے کے باوجود آنکھوں کے نیچے تھکاوٹ اور مشقت کے حلقے تھے۔ اس کے بال قدرتی ریشم کے دھاگوں جیسے تھے پر اب کس قدر روکھے ہو چکے تھے، اور پھر ہونٹ، وہ خود کو دیکھ کر لب بھینچ گئی۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ کچھ سال پہلے کالج میں لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیتے تھے، پر یہ بات درست تھی بالکل کہ لڑکی کی شکل نہیں، نصیب اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر وہ مسکرائی تھی، خود اذیتی سے نہیں بلکہ خوشی سے۔ ہاں، اسے یقین تھا ابرار ایک اچھا لڑکا ہے، جیسا وہ چاہتی تھی بالکل ویسا، لیکن اس سے یہ یقین ابرار پر نہیں، اپنے رب پر، اپنی دعاؤں پر تھا۔ کنگھی اٹھاتے اپنے بالوں پر پھیرتی وہ سوچنے لگی تھی کہ اب اس کے دن بدلنے والے ہیں۔ ابرار سے شادی کے بعد وہ اپنی خوبصورتی کو مزید نکھارے گی کہ ابرار صرف اس کی جانب متوجہ رہے۔ اگر ابھی نکھارتی تو پارلر میں بھرنے کے لیے ہزاروں روپے بھی نہیں تھے۔ رات جیسے تیسے آنکھوں میں گزرتی تمام ہوئی تو وہ فجر کے وقت سو گئی۔ اسے 11 بجے کام پر جانا تھا تو نیند کا پورا ہونا ضروری تھا۔ 11 بجے سو کر اٹھی تو اس بار اپنے طور خود کو تھوڑا سنوار کر کام پر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو شبانہ کی تیز نظروں نے اس کی شرمیلی مسکراہٹ اور چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھے اور اس کی جانچ لیا تھا۔ اچانک شبانہ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ اگرچہ یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی اس کے پاس سے اڑ گئی تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ شبانہ انہی سوچوں میں گم تھی جب زرمش گھر سے نکل گئی۔ جلدی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اس لڑکی کے تیور صحیح نہیں لگ رہے، اسے کھونٹی سے باندھنا پڑے گا۔ سیب کی پھانگ کاٹ کر منہ میں ڈالتے شبانہ نے اپنا فون اٹھایا۔ اردو انہوں نے صحیح یوز کیا لیکن ہم سلائس کہتے ہیں۔ مجھے پھانگ بہت ڈفرینٹ لگا اور نا اس کا مطلب بھی تھوڑی دیر بعد ہی میرے دماغ میں آیا، اور اپنی بہن کا نمبر ملانے لگی۔ اس سے مشورہ ضروری تھا۔ مشورہ زرمش کو بہو بنانے کا نہیں بلکہ اس چیز کا کرنا تھا کہ زرمش کو راضی کیسے کرے۔ جو سلوک وہ زرمش کے ساتھ کرتی آئی تھی، یہ کچھ دن پہلے زرمش نے جس قدر فراز کی دھلائی کی تھی، یہ مشکل تھا زرمش اس سے شادی پر حامی بھرتی۔ ایانارا جو ہی اس کے حصار سے نکلی تھی، برہان نے اس شدت گستاخی پر اس کا آنچل دبوچنا چاہا تھا، پر اندھیرا ہونے کے باعث برہان کا ہاتھ ایانارا کی گردن پر لگا تھا۔ ایانارا کو شدید جلن کا احساس ہوا تھا، وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ ایانارا کو کوٹھے کی صرف اس حصے سے آشنائی تھی، جبھی اندھیرا ہونے کے باوجود بہت تیزی سے وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی، لیکن دروازہ اتنا آہستہ بند کیا تھا کہ مقابل اس دروازے کی آواز کا تعین بھی نہ کر سکے۔ برہان اس لڑکی کے پیچھے دروازے تک آیا تھا لیکن پھر اندھیرا ہونے کے باعث مٹھیا بھیج گیا۔ 2 لمحے ہی ہوئے تھے جب اچانک جھماکے سے لائٹ آن ہوئی۔ برہان نے بے اختیار آنکھیں بند کی تو نظروں میں
وہ جھیل سی گہری آنکھیں گھوم گئی۔ برہان نے آنکھیں کھولیں، اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کی گردن پر لگا تھا۔ ناخنوں پر ہلکی ہلکی سرخ نمی لگی تھی، یعنی اس لڑکی کی گردن چھل چکی تھی۔ وہ کافی لمحے کھڑا اسی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر پانی اپنے ہاتھ پر ڈالتا برہان باہر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقش تنے ہوئے تھے۔ پہلی لڑکی جس کو دیکھ کر وہ شہر میں جکڑا تھا، جو ایک کوٹھے پر رہنے والی لڑکی تھی، وہ اسے جھٹک چکی تھی۔ وہ باہر آیا تو بانو بائی تخت پر بیٹھی تھی اور زریمہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں ذرا لائٹ کھلوانے گئی تھی۔ آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہوئی نا برہان سیٹھ؟ زریمہ نے لجاجت سے پوچھا تو برہان زریمہ کو دیکھ نظر انداز کرتا بانو بائی سے مخاطب ہوا۔ اس عمارت کے اس پچھلے حصے میں کون رہتا ہے؟ برہان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ زریمہ کا دل جھوم اٹھا تھا، یعنی اندھیرے کے باوجود برہان کی نظر اس چڑیا پر پڑ چکی تھی۔ کوئی نہیں برہان صاحب، وہ حصہ تو خالی پڑا ہے، وہاں رکھے کمرے میں کوٹھے کے غیر ضروری چیزیں رہتی ہیں، بانو بائی نے خود اعتمادی سے کہا۔ برہان دل شیر ناراض ہو یا ان کا کوٹھا چھوڑ دے، وہ اپنی نازک و مومی ہیروں جڑی گڑیا برہان دل شیر جیسے درندے کو قطعی نہیں دینے والی تھی۔ اے نارا وہ چڑیا تھی جس میں بانو بائی کی جان بستی تھی، بھلا کیسے اس پھول کو کسی حیوان کے سپرد کر دیتی، جبکہ زریمہ نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس برہان پر بھی غصہ آیا تھا کہ وہ کیوں اسے اس وقت گھسیٹتے ہوئے باہر نہیں لایا تھا، لیکن اسے دل میں یہ بھی یقین تھا کہ انارا کے حسن کی دید کے بعد برہان دل شیر چین سے نہیں بیٹھ پائے گا۔ ٹھیک ہے، زریمہ نے برہان کو کہتے سنا اور وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ زریمہ کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا تھا کہ وہ شخص واقعی کس قدر مغرور تھا کہ حسن پرست ہونے کے باوجود اصلی حسن کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی۔ کیا واقعی اسے لاحاصل کو حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا؟ برہان جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول اندر بیٹھا، ابھی گاڑی اسٹارٹ کرنے ہی لگا تھا کہ کسی خیال کے تحت اپنی شرٹ کی آستین اوپر اچھائی۔ بازو پر ایک چھوٹی سی دانتوں کی نیلی گھڑی بنی تھی جس پر سرخی اور خون کی ننھی ننھی جمی ہوئی بوندیں تھیں۔ جنگلی ہرنی۔ انارا کو جنگلی کے لقب سے نوازتے اس کے ہونٹوں پر نامحسوس مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا کوٹھے سے نکلنے لگا۔ وہ آج یہاں کسی لڑکی کی طلب یا تلاش میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ یہاں کسی خاص مقصد سے آیا تھا۔ بظاہر بانو بائی سے اس کا تعلق محض لڑکیوں کی لین دین تک تھا، پر اس کہیں زیادہ بڑا کام بانو بائی خفیہ طور پر اس کے لیے کرتی تھی، جسے زریمہ بھی لا علم تھی۔ یونی کا پلے گراؤنڈ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ارسلان نیازی سے زمین پر گرتے اپنے بچاؤ کے لیے ٹوٹا کانچ اٹھایا تھا اور زور سے ریحان کی ران میں گھسا دیا تھا۔ ریحان موقع پر نہ سنبھلتا لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اس کی ٹانگ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ بلیو جینز میں تھا، اس کے باوجود پینٹ پر خون کی نمی بالکل ظاہر تھی۔ سختی سے دانت بھینچے اس سے پہلے ریحان اس کانچ کو نکالتا، ارسلان نیازی نے اس پر اپنی ٹانگ ماری تھی کہ ریحان درد کی شدت سے پیچھے گرا تھا۔ بس ہو گیا، اتنا ہی جوش تھا مسٹر بلیک بیلٹ میں؟ منہ سے خون تھوکتے ارسلان نیازی نے لڑکھڑاتی چال سے ہنستے ہوئے پوچھا تو ریحان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، چہرہ شدت ضبط سے لال انگارہ ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں بھی لہو اترا ہوا تھا جیسے۔ اس کی نظریں کچھ دور کھڑی ریم پر تھیں، جو منہ پر ہاتھ رکھے کامتی ٹانگوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت صرف زین اور ارسلان نیازی کھڑے تھے، باقی سب کے سب زمین پر ڈھیر تھے۔ ارسلان نیازی صرف ایک لات کی مار تھا اور وہ بھی ڈھیر ہو جاتا۔ وہ زین کی طرف بڑھا تھا، جو ریحان کو بے حس ہوتا دیکھ خود بھی خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارسلان نیازی اس قدر گھٹیا شخص ہے کہ وہ لڑائی میں جان لیوا چیزوں کا بھی استعمال کرے گا، جبکہ دور کھڑی ریم حیران پریشان تھی کہ اتنے لوگ مل کر بھی اس لڑائی کو نہیں روک رہے تھے بلکہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ اسے یکدم ریحان دل شیر پر رحم آیا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ شیر جان بوجھ کر زمین پر لیٹا ہے۔ وہ جذباتی ہونے سے زیادہ دماغ سے کام لیتا تھا، اس کے لیے ارسلان نیازی کے وار سے بچنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس نے خود لڑائی ڈھیلی چھوڑ دی تھی کیونکہ اس کی نظر فرسٹ فلور سے آتے ڈین پر پڑ چکی تھی، ساتھ باقی پروفیسر پر بھی۔ تم نے خود لڑائی شروع کی تھی ارسلان، تم نے ہماری کلاس کی لڑکی کے ساتھ فحش الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ پیچھے ہجوم میں کھڑے پروفیسر کو دیکھتے زین نے جان بوجھ کر کہا تو ارسلان نیازی اکڑ سے ہنستا زین کے منہ پر ایک مکہ مار گیا۔ زین لڑکھڑاتے زمین پر گرا۔ ابھی تو صرف گفتگو کی تھی، پر تم لوگوں میں اکڑ بہت ہے، جو ارسلان نیازی کو توڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور دیکھو اپنے اس شیر کو جو ڈھیر پڑا ہے، لیکن آج اس کتے نما شیر کی دم پر میں پاؤں رکھوں گا، بلکہ اسے توڑ ہی ڈالوں گا۔ زین کے سینے پر بیٹھتے
ہاں، زین کے سینے پر بیٹھتے وہ زین کو مارنے لگا تھا۔ جب موقع کو غنیمت جانتے ریم فوراً آگے بڑھی تھی۔ ایحان آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کیونکہ اپنی نظر کے سامنے اپنے دوستوں کو پٹتے دیکھنا بہت مشکل امر تھا، لیکن یہ مصلحتاً بہت ضروری تھا۔ اگر وہ جوابی کارروائی کرتا تو ارسلان نیازی کے گروپ کے ساتھ ان کا گروپ بھی ریسٹریکٹ ہو جاتا، لیکن اچانک اپنی ٹانگ پر کسی بوجھ کو محسوس کرتے اس نے پل بھر میں آنکھیں کھولی تو نظر ساکت ہو گئیں۔ حجاب کے حالے میں اس کی ٹانگ کے پاس بیٹھی لڑکی ریم تھی۔ اس کے چہرے کا رخ ایحان کے پاؤں کی طرف تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اچانک ران پر شدید جلن کے احساس سے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سختی سے دانتوں تلے لب بھینچ گیا جب ریم نے ایک جھٹکے سے اس کانچ کو باہر کھینچ دیا، لیکن اس کی چیخ پر ارسلان اس جانب متوجہ ہو چکا تھا اور اس لڑکی کو ایحان کی مدد کرتا دیکھ غصے سے کھولتا زین کے اوپر سے اٹھتا ریم کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ ریم کی طرف بڑھتا پروفیسر کی دھاڑ نما آواز آئی تھی، انف ارسلان نیازی ادروائز آئی ول کال دی پولیس۔ پروفیسر کی چیخ کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے باپ کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈر اس کے باپ کی جیب میں پڑے ہوتے تھے۔ اس نے ریم کو تھپڑ مارنا چاہا تھا جب اچانک ایحان کے ٹانگ کے زور دار ضرب سینے پر ایک طرف سے پڑتی ارسلان نیازی کو زمین بوس کر گئی تھی۔ اس کے بعد ایحان رکا نہیں تھا بلکہ اسے ریم کی وجہ سے بہترین موقع ملا تھا۔ وہ ارسلان نیازی کے سینے پر بیٹھ پے در پے اس کے منہ پر مکے مارنے لگا تھا۔ اس کی ران سے خون بہنے کے باعث خون مزید تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا شاید میں تھوڑا سا لفظ صحیح کر دوں لیکن یہ ایسے ہی ہے۔ اس کی ران سے بیٹھنے کے باعث خون مزید تیزی سے بہہ رہا تھا اور بال کی پونی جو پہلے ہی ڈھیلی ہو چکی تھی کھل کر اس کے چہرے پر بکھر چکی تھی جب سینئر پروفیسر نے ایحان کو زبردستی پیچھے کھینچا تھا۔ انف ایحان چھوڑ دو اسے، وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ نو سر، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ ہمارے بیچ کی لڑکیوں کو ہراس کرتا ہے، ایحان نے کہا پر اسے پیچھے کر دیا گیا۔ پولیس کو پہلے ہی کال کی جا چکی تھی، ساتھ ایمبولینس کو بھی۔ ایحان نے غصے سے پلٹتے ریم کو دیکھنا چاہا تھا جو پاگل بے وقوف اور احمق لڑکی کسی چیز کی پرواہ کیے بنا پرائے پھڈے میں کود چکی تھی۔ اگرچہ وہ ہوش میں نہ ہوتا تو ارسلان نیازی اس کو نقصان پہنچانے سے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ کیا وہ ہر کسی کی لڑائی میں ایسے ہی کود جایا کرتی تھی؟ لیکن خوش قسمتی سے ریم وہاں سے جا چکی تھی۔ پولیس ایحان کو ابھی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور یونی کے سینئر پروفیسر بھی ان کے ساتھ گئے تھے جن کو ساری لڑائی اور معاملے کا علم تھا۔ تیز آواز میں گانے بج رہے تھے۔ وہ سفید بنیان میں گیراج میں آئی گاڑی کی انجن پر جھکا تھا، اس کی بنیان پر جگہ جگہ سیاہ آئل لگا تھا۔ جب اس کے کندھے پر اس گیراج کے مالک صدیق نے ہاتھ رکھا، تم سے بات کرنی ہے برہان، اندر آؤ، صدیق بول کر اپنے مخصوص چھوٹے کمرے کی طرف بیٹھ گیا تھا جہاں برہان بھی کپڑے سے ہاتھ صاف کرتا صدیقی کے پیچھے گیا۔ صدیقی اس کا محسن تھا۔ برہان، یہ گیراج دلاور سیٹھ مجھ سے خرید چکا ہے۔ صدیقی کے کہنے پر برہان خاموشی سے کھڑا رہا جب صدیقی اس کے سامنے آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا باپ ایک نیک آدمی تھا برہان، اس کی شرافت کی مثال سارا زمانہ دیتا ہے۔ جو بھی ہوا وہ نصیب کا کھیل تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت ٹوٹے ہوئے ہو لیکن اس وقت تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ صحیح غلط دونوں راستے ہر قدم پر تمہارے سامنے آئیں گے۔ میرے مطابق ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، ہر کوئی تمہارا استعمال کرنے کی کوشش کرے گا پر تم موقع مت دینا۔ صدیقی صاحب اپنے تعین اسے سمجھا رہے تھے جبکہ برہان بالکل سپاٹ چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یار ہمارے گھر نا باہر مانگنے والی آئی ہوئی ہیں، گیٹ پہ بیٹھی ہیں اور لگاتار بیل بجا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ روزوں کی وجہ سے بہت تنگ کر رہی ہیں۔ چلو نہیں، آپ کوئی اگر آپ کو دیر ہے آپ لے لو، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کرے، آپ اللہ بھلا کرے تو آپ چلے جاؤ۔ وہ بہت اریٹیٹ کر رہی ہیں، تب سے بیل بجا رہی ہیں، بجائی جا رہی ہیں۔ ہاں اب تو آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگنور کریں بیل کی آواز کو۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اسے صدیقی کی ہمدردی چبھی تھی، اس کا دل پتھر اور وہ خود۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اسے صدیقی کی ہمدردی چبھی تھی، اس کا دل پتھر اور وہ خود سخت ہو چکا تھا۔ کسی کے ہمدردی کے دو بول برہان دل شیر کے زخم ادھیڑ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ کل جس کو تم نے چائے دی اس کا نام دلاور سیٹھ ہے، اس کی نظر تم پر پڑ چکی ہے برہان، وہ تمہیں زیادہ پیسوں کی لالچ دے کر
یا تمہاری زندگی کی کمزور کڑی میں اپنا مفاد تلاش کرتے تمہیں کام آفر کرے گا، تم اسے انکار کر دینا۔ اگر تم نے ہاں کر دی تو وہ تمہارے لیے وہ دلدل ثابت ہوگا جہاں سے نکلنے کا واحد راستہ موت ہوگی۔ وہاں کے لباس سے لے کر کھانا تک سب حرام ہے، تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، تم ان کے سر پر واحد سرپرست ہو۔ ابھی تم سب اپنوں کے اصلی روپ دیکھ چکے ہوگے، یاد رکھنا تمہارے بعد ان کا کوئی نہیں ہوگا۔ صدیقی صاحب نے پوری بات اس کے سامنے رکھ دی تھی، ساتھ اسے صحیح غلط کا راستہ بتا دیا تھا، پر مجھ سے دلاور سیٹھ نے کوئی بات نہیں کی۔ برہان نے کندھے اچکائے۔ نہیں کی، پر کرے گا، تم انکار کر دینا صاف صاف، وہ تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ صدیقی کے کہنے پر برہان اسبات میں سر ہلاتے باہر نکل گیا اور واپس اسی گاڑی کے انجن کو ٹھیک کرنے لگا جس پر وہ پہلے مامور تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کڑک کاٹن کے سوٹ میں دلاور سیٹھ کو اندر آتے دیکھا، پر نظر انداز کر دیا۔ کافی دیر بعد جس طرح دلاور سیٹھ اندر آیا تھا اسی طرح صدیقی ایک بریف کیس لیے باہر جا رہا تھا۔ برہان سمجھ گیا تھا اس بریف کیس میں گیراج کی قیمت ہے۔ یہ سوچ کر برہان پریشان ہوا تھا کہ اگر اس نے دلاور سیٹھ کے کام سے منع کر دیا تو دلاور سیٹھ اسے نوکری سے فارغ کر دے گا۔ اس کے بہن بھائی نے کچھ ہفتے پہلے 1 دن اور 2 راتوں کا فاقہ کیا تھا۔ ماں کا بھاگنا اور باپ کا مرنا تھا کہ محلے کے پرچون والے نے ادھار دینے سے بھی یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ لوٹاؤ گے کہاں سے چھوٹے، تجھے دلاور سیٹھ نے بلایا ہے۔ ایک لڑکے نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو برہان اسی کمرے میں چلا گیا جہاں دلاور سیٹھ کرسی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ گھر میں کتنے افراد ہیں؟ دلاور سیٹھ کا پہلا سوال اسے چونکا گیا تھا۔ ایک بھائی ہے، چھوٹا۔ برہان نے ایلف کا نام نہیں لیا تھا۔ جتنا گھنونا کھیل وہ دیکھ چکا تھا اسے یہی لگا تھا کہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ہی ایلف ہے جسے شاید وہ سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اور کوئی نہیں۔ دلاور سیٹھ اس کی حرکت پر مسکرایا تھا کہ کیسے وہ لڑکا اپنی بہن کی گنتی ہدف کر گیا تھا، یعنی غیرت مند بھی تھا۔ نہیں، صرف میں اور میرا چھوٹا بھائی ہیں، برہان نے خود اعتمادی سے کہا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ دلاور سیٹھ نے اگلا سوال پوچھا۔ 16 سال ہے۔ اور بھائی کی؟ دلاور سیٹھ کے اگلے سوال برہان کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ شخص اس کے بھائی کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ 9 سال کا ہے۔ برہان کے جواب پر دلاور نے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہاری تنخواہ کتنی ہے برہان؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا اور برہان اس کے سوال کے جواب دے رہا تھا۔ 8,000۔ برہان کے مختصر جواب پر دلاور سیٹھ نے جیب سے ایک نوٹ کی گڈی نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تو برہان ناسمجھی سے دلاور سیٹھ کو دیکھنے لگا۔ 30,000 ہیں۔ آگے بڑھنے کا ایک بہترین موقع۔ عزت اور شرافت سے تم آج سے 8 سال بعد بھی 8 سے 18 پر پہنچو گے، جبکہ یہ 30,000 3 ماہ میں ڈبل ہونے کے چانسز ہیں۔ 8,000 میں تمہارا بھائی اور تم 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہو، نہ کچھ ڈھنگ کا پہن سکتے ہو اور نہ اسے اچھے سے پڑھا سکتے ہو۔ تم سمجھدار ہو، تم ضروریات مار سکتے ہو، پر وہ بچہ ہے۔ اگر کل دوسرے بچے کو دیکھ کر خواہش ظاہر کرے تو کیسے منع کرو گے؟ دلاور سیٹھ کے سوال پر برہان لب بھینچ گیا تھا۔ مجھے دال نہیں کھانی، مرغی کھانی ہے۔ برہان کے کانوں میں ایک باریک سی معصوم آواز کانوں میں گونجی تھی۔ 2 دن پہلے اس کی 6 سالہ بہن ایلف نے کہا تھا اور پھر بہت کوشش کے بعد وہ ایلف کو چکن کھلانے میں کامیاب ہوا تھا۔ برہان کو خاموش دیکھ دلاور سیٹھ مسکرایا تھا۔ وہ ایسے ہی سیٹھ نہیں بنا تھا، وہ دکھتی رگ پر وار کرنا جانتا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم خود عقل مند ہو۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنے پر راضی ہوتے ہو تو ان پیسوں کو اٹھا لو، ورنہ 8,000 تنخواہ کی جگہ 10,000 تنخواہ تمہیں یہاں ملتی رہے گی۔ دلاور نے کہتے ایک گہرا کش لیا۔ اگر تم نے ہاں کر دی تو وہ تمہارے لیے وہ دلدل ثابت ہوگا جہاں سے نکلنے کا واحد راستہ موت ہوگی۔ برہان کے لیے فیصلہ مشکل تھا۔ اس کا دل ڈگمگانے لگا تھا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، آگے بڑھنا تھا، لیکن وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ برہان کو کھڑا ہوتا دیکھ دلاور سیٹھ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ابا کہہ رہے تھے قصور مہرو کا نہیں تھا بلکہ بابا کا تھا، کیونکہ وہ غریب تھے۔ ایحان نے اسے اپنے باپ کی قبر پر بیٹھے بتایا تھا۔ کیا حاصل ہوا تھا اس کے باپ کو؟ شرافت اور عزت کے 2 وقت کی روٹی سے صرف ذلت، رسوائی اور موت۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی اور پیٹ میں مروڑ سے اٹھے تھے کہ وہ پل بھر میں آنکھیں میچتا پلٹا تھا اور ٹیبل پر رکھی اس نوٹ کی گڈی کو اٹھا لیا تھا۔ دلاور سیٹھ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ دور سے دیکھ لوگوں کو پہچان لیتا تھا۔ برہان کو پہلی بار دیکھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ برہان اس کے لیے ہیرا ثابت ہوگا۔ وہ ایک بزنس پارٹی تھی جہاں بلیک اینڈ ریڈ کلر کا تھیم تھا۔ ہلکے ہلکے پرساز ماحول میں سر پھیلا رہے تھے، لیکن لوگ
گروپ بنا کر کھڑے تھے۔ اس پارٹی میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بزنس مین شامل تھا۔ زاویار اور برہان ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ دونوں ہی اپنی دنیا کی جنت جانے مانے کامیاب بزنس مین تھے۔ وہاں پر ہر کوئی ان کو جانتا تھا۔ لوگ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ برہان دلشیر اور زاویار خان زادہ آپس میں گہرے دوست ہیں۔ دونوں کی شخصیت چھا جانے والی تھی، پر دونوں کی شخصیت میں ایک فرق تھا۔ جہاں زاویار سے ملنے والا شخص اس سے متاثر ہوتا تھا، وہیں برہان سے ملنے والا شخص پر پہلا تاثر خوف کا پڑتا تھا۔ وہ لوگ مسکرا کر لوگوں سے ملنے لگے تھے جب اچانک زاویار کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ زاویار نے جیسے ہی گردن موڑی تھی، ویسے ہی مسکراہٹ ہونٹوں سے بالکل غائب ہو گئی تھی۔ ہیلو مسٹر زاویار خانزادہ، باسل نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے کھڑی سبرینا آگے آئی تھی۔ زاویار نے ایک نگاہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ برہان کی مسکراتی نظر سبرینا پر تھی۔ بیک لیس ٹاپ پر سرخ لپسٹک لگائے، بالوں کا جوڑا بنایا تھا، میک اپ کو خوبصورتی سے چہرے پر سجائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، شاید اس محفل کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ بولڈ اور خوبصورت۔ تم نے بتایا نہیں برہان، یہ لوگ بھی یہاں انوائٹڈ ہیں؟ زاویار بنا کسی لحاظ کے برہان سے بولا تھا۔ اور تم نے بھی کہاں بتایا تھا زاوی کہ جب تک یہ تیرے ساتھ تھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اب کچھ زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، اس کی کمر بہت چکنی ہے۔ باسل کو چلانے کے لیے برہان نے تیر پھینکا تھا جب زاویار نے بہت مشکل سے مٹھی بھینچی اسے گھورا تھا، جبکہ برہان کی بات سن کر باسل کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ویسے مسٹر باسل، کیا آپ کی گرل فرینڈ ایک رات کے لیے میرے ساتھ کام کر سکتی ہے؟ زاویار کو نظر انداز کرتے برہان نے سبرینا کو نظروں کے حصار میں رکھا تھا، جو برہان کے سالم نگل جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ باسل کچھ نہیں کہہ پایا تھا، وہ اس وقت برہان دلشیر سے بگاڑ نہیں چاہتا تھا، جبکہ باسل کو خاموش دیکھ سبرینا کے چہرے پر حدق اور ذلت کے احساس کے سائے لہرائے تھے۔ انہیں دیکھ زاویار کے اندر اطمینان دوڑا تھا۔ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر سبرینا کو دیکھا تھا، جو حسرت بھری نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی، پر زاویار کی نظروں میں صرف حقارت اور استہزاء تھی۔ ایک چیختا ہوا سوال تھا، یہ ہے تمہاری پسند؟ تم بہت ہی کمینے ہو برہان دلشیر، میں تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی۔ سبرینا نے خود ہی جل کر جوابی کارروائی کی تھی۔ بکنے والی چیز کی قیمت لگانا کمینہ پن ہے۔ ویسے ڈونٹ وری، تم برہان دلشیر کا معیار نہیں ہو، کیونکہ برہان دلشیر نہیں کھاتا گو وہ کہتا ویٹر کو اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زاویار خانزادہ اس محفل سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ ہر اس محفل سے نکل جاتا تھا جس محفل میں سبرینا ہوتی تھی۔ وہ کم ظرف مفاد پرست عورت باسل غصے سے اس کو جھڑکتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سبرینا نے تو باسل کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو اب تک اس مسحور کن شخص کے سحر میں تھی جسے خود چھوڑ کر گئی تھی۔ آج اسے ایک بار پھر شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا کھو کر کیا پایا ہے۔ اگر آج اس بدتمیزی پر باسل کی جگہ زاویار ہوتا تو مقابل کا منہ سلامت نہ چھوڑتا۔ شاید باسل بھی ایسا ہی کرتا اگر وہ باسل کی عزت باسل کی بیوی ہوتی، لیکن وہ تو محض اس کے دل بہلانے کا سامان، اس کی رکھ کھیل تھی۔ ارزق خانزادہ مطلوبہ پتے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی گاڑی اسٹریٹ 9 میں رکی تھی، جہاں پر الف دلشیر کا گھر تھا۔ ایک کتے وہ گاڑی سے اترنے لگا تھا جب باریک سی چیختی آواز پر چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بلیک بی ایم ڈبلیو میں فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جس گلی میں اس کی گاڑی کھڑی تھی وہ واشنگٹن کی ایک اسٹریٹ تھی۔ وہ جس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا وہ اسی گلی میں موجود تھا۔ وہ مقصد الف دلشیر تھا۔ الف کا یتیم خانہ اسی گلی میں تھا۔ پلان کے مطابق وہ الف سے اوپن ڈیل کرنے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ الف کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور پھر برہان کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھے گا۔ ابھی گاڑی اسٹریٹ میں رکی ہی تھی، اس کے کان سے ایئرپورٹ نیچے گرا۔ وہ اسے اٹھانے جھکا ہی تھا، کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پر سیدھا ہوا اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ باہر کا منظر صاف دیکھ سکتا تھا، البتہ باہر والا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اندر کوئی شخص ہوگا، بلکہ ہلکے گلابی رنگ کے ٹخنوں کو چھوتا فلورل فراک، جس پر باریک باریک سرخ دل بنے تھے، سر پر سرخ حجاب پہنے وہ لڑکی ہاتھ میں 2 تھیلیاں پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب تھا اور کچھ حجاب کی رکاوٹ تھی کہ ارزق کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور دوسری بات حیران کرنے والی یہ تھی کہ وہ لڑکی کیسے گالی دے رہی تھی۔
یہاں تو کوئی اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ کسے گالی دے رہی تھی؟ کیا وہ لڑکی پاکستانی تھی؟ ورنہ یہاں اردو زبان کا کیا کام؟ پیچھے ہٹو، میرے ساتھ کتے پنا مت کرو، کتے کہیں کے۔ وہ لڑکی اچانک بھاگتی ہوئی اس کی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ ارزق نے تھوڑا آگے جھک کر دیکھا تو بے ساختہ ہونٹ مسکرائے۔ اس کے پیچھے سفید رنگ کا کتا تھا اور وہ کتے کو کتا پنا کرنے سے منع کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی گاڑی کی جانب کیوں آ رہی تھی؟ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ الف دل شیر ہی تھی۔ اس نے گاڑی کے پاس آ کر ہاتھ میں پکڑا سامان اس کی ارزق کی گاڑی کی چھت پر رکھ دیا۔ دیکھو، اگر تم نے مجھے کاٹ تو میں بھی تمہیں کاٹ لوں گی۔ کپکپاتے ہاتھ گاڑی کے شیشے پر رکھتے وہ غصے سے بولی۔ ارزق نے بے اختیار ہنستے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ کتا برابر اس کے سامنے آتا بھونک رہا تھا پر وہ کاٹ نہیں رہا تھا۔ شاید اس کا ارادہ صرف تنگ کرنے اور ڈرانے کا تھا۔ یہ کتا نسلی تھا یا شاید کسی کا پیٹ تھا؟ اس کی نظر گاڑی کے شیشے پر رکھے الف کے مومی ہاتھ پر پڑی۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کا ہاتھ اتنے قریب اور غور سے دیکھا تھا۔ باریک تراشیدہ خوبصورت انگلیاں، اس کا ہاتھ کافی نازک تھا۔ ابھی وہ ہاتھ کو ہی دیکھ رہا تھا جب الف نے اپنا چہرہ گاڑی کی جانب کیا۔ گلابی پھولے گال، ابھی نظر یہاں تک ہی ٹھہری تھی کہ وہ پلٹ گئی۔ اچھا سنو، میں تو تمہیں ایک بوٹی دوں گی اگر تم نے مجھے جانے دیا۔ اب وہ رشوت دینے پر اتر آئی تھی۔ ارزق کو ہنسنے کے ساتھ اس بیوقوف لڑکی کی عقل پر شبہ ہوا۔ وہ ایک جانور سے ڈیل کر رہی تھی، لیکن اس کی ڈیل کے جواب میں وہ کتا اور زیادہ زور سے بھونکا۔ اچھا نا، ایک نہیں دو بوٹیاں لے لو۔ رشوت کی مالیت میں اضافہ ہونے پر حیران کن منظر ارزق نے دیکھا کہ وہ کتا دم ہلاتا زمین پر سلا جو انداز میں بیٹھ گیا۔ الف نے جلدی اس کی گاڑی کے اوپر سے تھیلیاں اٹھائیں اور اندر سے چکن کی چھوٹی 2 بوٹیاں نکال کر اس کتے کے آگے کی پر اچانک وہ کتا گھرانے لگا۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سب روز کا معمول ہے۔ کتے کہیں کے، منہ میں بڑبڑاتے الف نے اب کی بار 2 لیگ پیس کی بڑی بوٹیاں نکال کر اس کے سامنے پھینک دیں۔ وہ کتا اپنا ڈیلیشیس میل کھانے میں مگن ہوا تو وہ ایک طرف سے ہوتی خاموشی سے وہاں سے نکلنے لگی اور پھر تیزی سے بھاگتی گلی کا آدھا راستہ کراس کر کے واپس پلٹی۔ تو بھی کتا اور تیرا مالک بھی کتا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ کتا اپنی بوٹی چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ اس کتے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ الف الٹے پیر بھاگی اور ایک قدم کی دوری پر موجود اس سفید گھر میں گھس گئی۔ گاڑی میں بیٹھا حیران پریشان ارزق خانزادہ اس کے اندر جاتے ہی کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ آج یوں معلوم ہوا تھا جیسے اس نے لائیو کارٹون دیکھا ہو۔ برآن دل شیر کی ہکلی بہن گلی کے کتوں سے لڑتی ہے اور ان کو کتا گالی دیتی ہے۔ سر نفی میں ہلاتے وہ خود سے استفسار کرنے لگا، لیکن جب اچانک یاد آیا وہ برآن دل شیر کی بہن کے چہرے پر اچانک سختی چھا گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آیا، لیکن وہ شدید حیران بھی تھا کہ وہ ہنسا تھا، وہ بھی بے اختیار اور حقیقی۔ اسے نہیں یاد تھا وہ آخری بار کب مسکرایا تھا یا کب ہنسا تھا۔ ہاں، وہ مسکراتا تھا، لیکن صرف طنزیہ یا مضحکہ خیز کچھ سوچتے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو فریاد، پلان چینج ہے۔ پلان چینج؟ وہ آگے والے کو خبر دے رہا تھا، جبکہ مقابل کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ ارادہ بدلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن جب شکار کرنا ہی ہے تو اذیت دے کر کیوں نہیں؟ اگر سزا کو اتنا آسان کرنا ہی تھا سیدھا برآن دل شیر پر وار کر دیتا میں تمہیں آگے آگاہ کروں گا، پر ابھی تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم بزنس میٹنگز پر فوکس کرو فی الحال۔ فون رکھتے وہ کچھ سوچنے لگا اور گاڑی ریورس لی۔ ایک نظر اس دروازے پر ڈالی جہاں وہ لڑکی گئی تھی۔